نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزوں کو طلب کیا، 5 چیزوں میں اس کو پایا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے رزق کو طلب کیا، رزق کی وسعت کو طلب کیا ہم نے، اور اس کو ہم نے نماز چاشت میں پایا۔ فرماتے ہیں نماز چاشت کی پابندی کی ہم نے، اللہ نے ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما دی۔ اسی لیے سورہ واقعہ 27ویں سپارے میں سورۃ الواقعہ پابندی سے مغرب کے بعد پڑھنا یہ رزق میں برکت کا سبب ہے، مغرب کے بعد۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کا گھر میں پڑھنا یہ رزق میں برکت کا سبب ہے۔ تہجد پڑھنا رزق میں برکت کا سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ توبہ کرتے رہنا یہ رزق میں برکت کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 70 مرتبہ استغفار پڑھنا رزق میں برکت کا سبب ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے درود پاک کو کثرت سے پڑھتے رہنا رزق میں برکت کا سبب ہے۔ تو درود پاک محبت سے پڑھا کریں، محبت سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے۔ اس سے پہلے 20 تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے انشاءاللہ آج ہم اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت جب خطاب فرماتا ہے 2 طریقے سے خطاب فرماتا ہے، ایک یا ایھا الذین آمنوا اور ایک یا ایھا الناس کہہ کر۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے صرف، وہ یہ کہ جہاں پر بھی اللہ رب العزت یا ایھا الناس کہہ کر خطاب فرمائے تو وہ خطاب عام خطاب ہوتا ہے، سب لوگوں سے خطاب ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی منافق ہو، کوئی بھی ہو، سب سے خطاب فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرماتا ہے وہ خاص خطاب مومنوں سے ہوتا ہے، مومنوں سے۔ اللہ نے اتنے پیارے لقب سے مومنوں کو پکارا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو یہاں خطاب رب فرما رہا ہے یا ایھا الناس،
اے لوگوں، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہو، جہاں کے بھی رہنے والوں، یہ خطاب چاہے اس وقت نزول کے وقت خطاب تھا کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت کے لوگ، یا پھر قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، چونکہ قرآن قیامت تک رہے گا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اس لیے قیامت تک آنے والے لوگوں تک بھی خطاب ہے یہ سارا کا سارا۔ تو رب نے فرمایا کہ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہاں اگر کفار سے خطاب سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم توحید کا اقرار کرو، مانو اللہ کو۔ اگر مومن بھی مراد لے لیے جائیں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو توحید کا اقرار تم کر چکے اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ۔ اب آگے اللہ رب العزت اپنا تعارف کروا رہا ہے خالق کائنات کہ کون رب جس کی تم عبادت کرو، کون رب جس کی عبادت کرو گے تم۔ اللہ نے فرمایا الذی خلقکم، الذی خلقکم، کہ وہ رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ رب وہ ہے۔ اور والذین من قبلکم، اور وہ رب وہ ہے جس کی تم نے عبادت کرنی ہے کہ جو صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ تمہارے باپ داداؤں اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے، یعنی وہ قدیمی محسن ہے تمہارا، اور تم بھی آبا اور اجداد اگر دیکھے جائیں تو سارے کے سارے اسی کے غلام ہو تم۔ وہ محسن جو ہے وہ تمہارا قدیمی محسن ہے اور تم اس کے قدیمی غلام بھی ہو تم، تو اس کی عبادت کرو۔ کس لیے؟ فرماتا ہے رب کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ تم۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اب مزید تعارف فرما رہا ہے اللہ، رب کی شان بتا رہا ہے کہ وہ رب کیسا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ نے فرمایا کہ وہ رب ایسا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا تمہارے لیے زمین کو۔ وہ رب ایسا ہے تمہارا، یہ اس کی پہچان ہے رب کی، کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ زمین کی جو اصل ہے نا، جہاں سے شروع ہوتی ہے اصل زمین کی، وہ ہے سمندر، اصل سمندر ہے زمین کی، اور پھر اللہ رب العزت نے وہاں سے انسانوں کے لیے کچھ حصہ اس سے اوپر کر دیا سمندر سے، تاکہ انسان جو ہے وہ اس کے اوپر رہ سکے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے انسانوں کے لیے۔ اصل تو اس کی سمندر ہے، لیکن انسانوں کے لیے کچھ حصہ جو ہے وہ اوپر کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو گول بنایا، یعنی بیضوی شکل، جیسے انڈے کی شکل ہوتی ہے۔ اچھا، گول بھی ایسا نہیں بنایا کہ جس کے اوپر بندہ کھڑا ہو تو لڑک جائے یا گر جائے، جس کے اوپر مشکل ہو بڑا چلنا نا۔ اس کی گولائی بھی ایسی رکھی اللہ رب العزت نے کہ جو انسان جو ہے وہ آسانی سے اس کے اوپر چل سکے، پھر سکے، مشکل نہ ہو اس کے لیے چلنا اس پر۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو ایسا تخلیق ہے۔ رفیع اللہ صاحب آگے تشریف لے آئے، آ جائیے رفیع اللہ صاحب، آگے آ جائیے۔ تو ایسا اللہ رب العزت نے اس کو تخلیق فرمایا، ایسا اس کو گول اللہ رب العزت نے اس کو بنایا، ایسا بیضوی شکل کے اندر اس کو بنایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب اس زمین کو بنایا تو اس کو ایسا سخت نہیں بنایا پتھر کی طرح یا لوہے کی طرح، اور نہ بالکل نرم بنایا گارے کی طرح کہ جس کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے۔ بندہ گارے کے اوپر نہیں چل سکتا نا، پاؤں دھسیں گے اس کے اندر۔ اللہ نے ایسا نہیں بنایا اس کو نا، اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ لوہے کی طرح بھائی بآسانی توڑ ہی نہ سکیں اس کو،
بلکہ درمیانی شکل بنائی اس کی تاکہ چل پھر بھی سکو، اور اگر عمارت بنانا چاہو تو عمارتیں بھی بنا سکو تم اس کے اوپر۔ ایسا اللہ رب العزت نے اس زمین کو بنایا۔ فرمایا کہ وہ ہے رب تمہارا کہ خلق جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے زمین کو بستر کی طرح بنایا تمہارے لیے۔ اور دوسری پہچان اس رب کی یہ ہے کہ والسماء بناء، جس نے آسمان کو قبے کی طرح بنایا۔ گولائی میں نا قبے کی طرح ہے آسمان، لیکن کہیں باندھا نہیں ہوا اس کو، کہیں اس کو باندھ نہیں رکھا، قبے کی طرح اللہ رب العزت نے بنایا اس کو۔ اور پھر جب اس آسمان کو ایسا بنا دیا نا، پھر بنانے کے بعد رنگ برنگی تیز ہلکی قندیلوں کے ذریعے اس کو روشن کیا اور چمکا دیا اس کو۔ آپ ذرا غور کریں کہ چاند، ستارے، ان سے اللہ رب العزت نے یہ قندیلیں لگا دی، جس طرح ہم بلب لگا دیتے ہیں نا روشن کرنے کے لیے گھر کو، تو اللہ رب العزت نے اس کو قندیلوں سے، ان سے جو ہے نا وہ خوبصورت کیا۔ یہ وہ رب ہے ہمارا۔ پھر آگے اللہ پہچان فرما رہا ہے مزید کیا، کہ وہ رب ایسا ہے کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ وہ رب ایسا ہے تمہارا کہ جس نے آسمان سے پانی کو اتارا، اسی آسمان سے کہ جس کو قبے کی طرح بنایا، رنگ برنگی قندیلوں سے اس کو روشن کر دیا اللہ رب العزت نے، تو پھر اللہ نے اس سے بارش کو برسایا، آسمان سے بارش کو برسایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے تمہارے مکان جو ہوتے ہیں نا، تمہارے گھر، ان کے اوپر بھی چھتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ چھت صرف تمہیں سائے کے لیے کام آتی ہے، پانی سے روک لے گی، سائے سے تمہیں روک لے گی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے چھت بنائی ہے نا، یہ جو آسمان اللہ رب العزت نے بنایا، فرمایا کہ یہ آسمان ایسا ہے کہ بظاہر تو قبے کی طرح بنا ہوا ہے، لیکن آسمان یہ ایسا ہے کہ جس سے تمہارا رزق اترتا ہے بارش کی ضرورت۔ یہ رب ہے تمہارا، یہ رب ہے تمہارا کہ جس سے تمہارا رزق اتر رہا ہے، رزق آتا ہے۔ اور فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اللہ نے پھلوں کو نکالا۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بارش برسی ہے اور زمین نے پھل اگا دیے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ بارش جو ہے نا، بارش یہ سبب ہے، حقیقت میں جو اگانے والی ذات ہے، حقیقت میں جو دینے والی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ یہ تو ظاہری سبب ہے صرف۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں مثال کے طور پہ سمجھایا، فرمایا کہ دیکھ لو، یہ ایک مثال بھی ہے اگر ہم سمجھنے لگیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بالکل غور کرو گے نا تو تمہاری تخلیق بھی اسی طرح کی ہے، تمہاری تخلیق بھی اسی طرح سے ہے۔ غور کرو ذرا، انسان کی ماں یہ زمین کی مثل ہے، ماں زمین کی مثل ہے، اور جو اس کا والد ہے، جو اس کا باپ ہے، وہ آسمان کی مانند ہے، آسمان کی طرح۔ اور اسی طریقے سے بارش کے جو پانی قطرے جو ہیں نا اس کے، وہ نطفے کی طرح ہے، اور پھر بارش کے بعد جب زمین پھل دے رہی ہے تو اس کی جو اولاد ہے یہ اس کی مانند ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب اس کو سمجھ لو گے تو پھر تمہارے لیے تخلیق بھی سمجھنا آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اور وہ رب ہے ایسا تمہارا، وہ رب ہے تمہارا ایسا۔ تو گویا تمہارے اور ان چیزوں کے پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی طریقہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آگے اسی طرح فرمایا کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے رزقا لکم، کہ تمہارے لیے ہر چیز پیدا کی۔ یہ ہر چیز جو ہے نا یہ انسان کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر انسان کے وسیلے سے اور انسان کی وجہ سے دوسری مخلوقات بھی پل رہی ہیں، دوسری مخلوقات بھی انسان کی وجہ سے پل رہی ہیں۔
کیڑے مکوڑے، جنات، حشرات، جانور جو بھی کھا رہے ہیں نا یہاں سے، وہ انسان کی بدولت کھا رہے ہیں۔ چونکہ اللہ نے احسن التخلیق کس کو فرمایا ہے؟ انسان کو۔ اشرف المخلوقات انسان کو بنایا اللہ رب العزت نے۔ تو باقی جو مخلوقات کھا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسی کی بدولت کھا رہے ہیں، اسی کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیں بالکل کہ جس طریقے سے کوئی بادشاہ کسی حاکم کی دعوت کرتا ہے نا، کوئی بادشاہ ہے اگر کسی حاکم کی دعوت کر رہا ہے تو حاکم کے ساتھ اس کے نوکر چاکر جو ہے نا وہ بھی کھاتے ہیں، آ جائیں گے۔ تو کس کی وجہ سے کھا رہے ہیں وہ؟ اس حاکم کی وجہ سے۔ کہ حاکم کی دعوت کی تھی بادشاہ نے، اس لیے اس کے نوکر چاکر بھی کھا رہے ہیں آ کر۔ اور اگر اس کے گھوڑے ہیں، اس کی سواری ہے، ان کو بھی چارہ ڈالا جا رہا ہے تو وہ بھی سارے کس کی وجہ سے؟ اس حاکم کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصل جو تخلیق تھی، اصل جو یہ چیزیں عطا کی گئی وہ انسان کے لیے، ان کی بدولت کیڑے مکوڑے جانور جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کھا رہے ہیں تمہارے ہی طفیل۔ اللہ نے جب تعارف کروا دیا نا اپنا، اب اللہ رب العزت اس آیت کے آخر میں تعارف کا مقصد بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ تم نے جان لیا کہ وہ رب کیسا ہے کہ جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بستر بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور اس آسمان سے پانی کو نازل کیا، پھر زمین سے تمہارے لیے پھلوں کو اگایا۔ فرمایا کہ جب تم نے پہچان لیا تو فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ رب العزت کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ کون ہے ایسا جو اس کی برابری کر سکے؟ اللہ کے دکھاؤ کوئی ایسا۔ فرمایا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس اللہ کا کوئی ہمسر نہ مانو، نہ ماننا، بس وہی ایک وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اس آیت کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو رب کو جو ہے نا وہ اکیلا وحدہ لا شریک نہیں مانتے، وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر، وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کا عقیدہ یہ وہی کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں نا وہ سارے اللہ نے تخلیق کی ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا وہ اللہ نے تخلیق نہیں کی، ان کا خالق کوئی اور ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عالم دنیا جو ہے نا اس کا بنانے والا ایک ہے، وہ رب ہے، لیکن اس کا انتظام چلانے والا وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، دوسرے انتظام چلانے والا کوئی اور ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رب ایک ہے مگر صاحب اولاد ہے۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، کفار کہتے تھے کہ مشرکین کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں نا، جو ملائکہ ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا رب ایک ہے مگر وہ صاحب اولاد ہے۔ اس طرح کے اور دوسرے جن کے عقیدے تھے اللہ نے ان کو منع فرمایا، فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ تم اللہ کا کوئی ہمسر نہ مانو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور درآں حال یہ کہ تم جانتے بھی ہو کہ اس رب کی شان کیا ہے، وہ رب کتنا اعلیٰ ہے، پھر کیوں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ایک رب، کیوں ملاتے ہو تم؟ تو پھر وہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہو کس میں؟ جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا، اگر اس میں تمہیں کوئی شک ہو، یعنی یہ قرآن، چونکہ کفار جو ہے نا ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، ان کے یہاں نظریہ کچھ اور تھا۔ ان کا نظریہ جو ہے نا وہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو محمد پر نہیں آتا،
بلکہ یہ عرب کے کسی صاحب مال کے پاس آتا۔ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو ہمارے ہاں کسی سردار کے پاس آتا، جس کا قبیلہ بہت بڑا ہے، جس کے پاس مال بہت ہے، جس کے پاس دولت بہت ہے۔ تو یہ تو ایک یتیم کے پاس آیا ہے، تو اس لیے یہ کلام الہی نہیں ہے، بلکہ یہ محمد جو ہے نا خود بیٹھ کر بنا لیتا ہے اور آ کر جو ہے نا وہ سنا دیتا ہے کہ یہ کہا ہے رب نے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اللہ ان کو جواب دے رہا، ان کا فرماتا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرماتا ہے کہ اگر شک ہے تمہیں اس میں کہ جو نازل کیا ہم نے اپنے رب بندے پر، تو کیا ہوا؟ پھر اللہ فرماتا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ، لاؤ نا بنا کر ذرا ایک صورت ایسی۔ پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے، نہیں پورا قرآن نہیں، بلکہ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ، بس ایک صورت لے آؤ۔ اچھا انہوں نے کوشش بھی کی بنانے کی نا، کوشش بھی کی انہوں نے بنانے کی۔ عرب کے لوگ تھے نا، شاعر تھے، فصحا اور بلغا شمار ہوتے تھے، کہتے تھے بھئی بڑے بلیغ اور فصیح لوگ ہیں، بڑی کوشش کی انہوں نے بنانے کی، لیکن نہ کر سکے، نہ کر سکے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر لے آؤ نا تم بنا کر، چلو تم سب کے سب مل گئے، مل کر تم نے بنا بھی لی، تو پھر بنانے کے بعد تم اس کو بارگاہ نبوی میں امتحان کے لیے ذرا پیش تو کر دینا نا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اکیلے نہ بنانا، چونکہ رب تو جانتا ہے نا، اللہ نے فرمایا اکیلے نہ بنانا، بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اے کافرو تم اپنی مدد کے لیے اپنی فرضی خداؤں کو بھی بلا لینا، ان بتوں کو بھی بلا لینا، یا اپنے عالموں کو بھی بلا لینا، اور فصیح اور بلیغ لوگوں کو بھی بلا لینا جو تمہارے دلوں کے اندر ہر وقت حاضر رہتے ہیں، ان کو بھی اکٹھا کر لو اپنے ساتھ، اکیلے نہیں بلکہ ان کو بھی اکٹھا کر لو۔ ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر، اگر سچے ہو نا تو پھر لے آنا، آؤ چیلنج قبول کرو۔ لیکن ہونا کیا تھا اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس تم نہیں لا سکو گے، رب تو جانتا ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں لا سکو گے تم۔ کہتے ہیں نا کہ جو کام نہیں کر سکتا تھا کہا بھائی تم نہیں کر سکتے ہی، اور یقین اور زیادہ کہ تم ہرگز کر ہی نہیں سکتے، اس لیے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں لا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ لا سکو گے تم، کوشش کر کے دیکھ لو تم ناکام رہو گے ہمیشہ۔ اور فرمایا کہ اگر جب ناکام ہو گئے نا تو پھر ایمان لے آنا اس محمد پر، تم ایمان لے آنا اس قرآن پر تم جو ہم نے نازل کیا، ایمان لے آنا اس رب پر کہ جس خالق کائنات نے اس قرآن کو بھیجا ہے، اس کلام کو بھیجا ہے۔ اور پھر اس چیلنج سے جو ہے نا وہ کفاروں کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ آگ بھڑک اٹھی کہ ہمیں چیلنج کیا ہے۔ کفاروں کے دلوں کے اندر جو آگ بھڑک گئی نا، بہت کوشش کی لیکن ہمیشہ ناکام رہے، ہمیشہ ناکام رہے، کامیابی نہیں مل سکی ان کو۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بس ڈرو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے، کون سی آگ؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یہاں دنیا کی آگ پتھر سے بجھ جاتی ہے نا، پتھر ڈالی جائے، مٹی ڈالی جائے نا، بجھ جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو ہے نا وہ بجھے گی نہیں، بلکہ یہ ایندھن کا کام کریں گے پتھر، وہاں پر جلے گی، ان سے بھڑکے گی ان سے زیادہ۔ فرمایا کہ ایسے اعمال سے بچو
کہ جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا النار، نار کہتے ہیں آگ کو عربی زبان میں، جہنم۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جہنم کے اندر جو ہے نا وہ مختلف طبقات ہیں، مختلف طبقے ہیں جہنم میں۔ جس طرح ایک منزل ہوتی ہے ہماری، یہ ایک منزل ہے، پھر اس سے اوپر دوسری منزل ہے، پھر اس سے اوپر تیسری منزل ہے، اس طریقے سے جہنم کے اندر بھی طبقات ہیں۔ اور جہنم کے اندر جو ہے نا بعض طبقات ایسے ہیں جو کہ ٹھنڈے ہیں، جہنم کے اندر بعض طبقات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوں گے، اور آگ کے ساتھ جو ہے نا وہ دوسری تکلیفیں بھی ہوں گی وہاں پر۔ آگ تو ہوگی لیکن آگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری تکلیفیں بھی ہوں گی وہاں پر اس جہنم کے اندر۔ لیکن یہاں آگ کیوں فرمایا؟ آگ اس لیے فرمایا گیا کہ جہنم کے اکثر جو طبقات ہیں ان کے اندر آگ ہوگی، اس لیے زیادہ کو ذکر کر دیا تو جو تھوڑی چیز ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر النار کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا یہاں کہ جہنم کی آگ جو ہے نا اور اس کے جو ایندھن ہوگا وہ آدمی ہوں گے، یا پھر اس کے جو ایندھن جو ہے نا وہ پتھر ہوں گے۔ لیکن یہ آگ جو ہے نا وہ خاص کفار کے لیے، کفار کے لیے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا اعدت للکافرین، کہ وہ جو تیار کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گناہگار مسلمان بھی جائیں گے، گناہگار مسلمان بھی جائیں گے، لیکن وہ گناہگار مسلمان جائیں گے جہنم میں کچھ وقت کے لیے جائیں گے، بس کچھ وقت کے لیے جائیں گے، اور جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی نا، ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو ان کو نکال لیا جائے گا وہاں سے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بھٹی جو ہے نا، بھٹی کو جب بنایا جاتا ہے تو اس بھٹی کے اندر آگ تو کوئلے سے جل رہی ہے، لیکن لوہا بھی ڈال دیا جاتا ہے اس کے اندر۔ ٹیڑھا لوہا جب ڈالا جاتا ہے نا اس کے اندر، کیوں؟ تاکہ اس کو سیدھا کیا جائے، وہاں سے جل جاتا ہے وہ اچھی طرح نا، گرم ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اس کو نکال کر پھر اس کے بعد چوٹ اس پر ماری جاتی ہے اور مار کر اس کو بالکل سیدھا کر دیا جاتا ہے تو اصل کوئل ہے نا آگ کی۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اسی لیے کہ دیکھیں گناہگار مسلمان بھی جائیں گے تاکہ ان کے جسموں کو گناہوں کی پلیدی سے پاک کر کے پھر جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ ان کو ٹھکانہ اصل جو ہے نا وہ جنت ہی ہوگا مسلمانوں کا۔ تو جس طریقے سے وہاں میل کچیل کو ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے اس کو ڈالا گیا لوہے کو بھٹی کے اندر، بالکل اسی طرح یہاں پر بھی ہے حکم۔ لیکن وہ اصل آگ جو ہے وہ آگ ہے کافرین کے لیے، اصل آگ کافرین کے لیے ہے۔ ایک حدیث عرض کر رہا ہوں کہ جہنم کی آگ جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، تاکہ خوف ہمارے دلوں کے اندر آ جائے اس کا، ہم کچھ نصیحت حاصل کریں اس سے۔ جہنم کی آگ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کی جو آگ ہے وہ تمہاری دنیا کی آگ کا، دنیا کی جو تمہاری آگ ہے نا، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ تمہارے پاس جو آگ ہے، جہنم کی آگ کو 70 حصوں میں تقسیم کیا جائے، زیادہ پھر کم، پھر کم، پھر کم، پھر کم، اس طریقے سے 70واں حصہ جہاں جا کر بنے گا۔ فرمایا تمہاری دنیا کی جو آگ ہے وہ جہنم کا 70واں حصہ ہے آگ کا۔ مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر جو ہماری آگ ہے، کیا ہم اس کے اندر ہاتھ ڈال سکتے ہیں اپنا؟ یہ تو 70واں حصہ ہے۔ تھوڑا تصور کریں ذرا کہ اس جہنم کی آگ کی تیزی کتنی ہوگی، تیزی کتنی ہوگی اس کی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال جلایا گیا، بھڑکایا گیا، 1000 سال۔
فرماتے ہیں کہ جب 1000 سال جلایا گیا تو وہ جل جل کر سرخ ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ 1000 سال جلایا گیا، فرماتے ہیں کہ پھر وہ جل جل کر سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال جلایا گیا، پھر وہ جل جل کر سیاہ ہو گئی، سیاہ ہو گئی، اور اب جو ہے وہ سیاہ آگ ہے۔ اب آگ جو ہے نا وہ سیاہ آگ ہے، اب اس کی رنگت سیاہ ہے، کتنی سخت آگ ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ خالق کائنات ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے، ایسے اعمال نہ کریں۔ ہم دنیا کا 70واں حصہ جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر جہنم کتنی آگ سخت کیسے ہم برداشت کر سکیں گے؟ آگے اللہ رب العزت نے یہاں تک جہنم کی بات ہو گئی، کفار کی بات ہو گئی، لیکن وہ بات یہ ہے نا کہ اب ذرا مومنوں کے لیے انعام بھی تو سنو نا۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا مومنوں کے انعام؟ جو مانتے ہیں، جو اقرار کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا انعام بیان فرمایا ہے، ان کے لیے کیا انعام ہے، سنیے گا۔ رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہیں خوشخبری سنا دو، انہیں خوشخبری سنا دو، انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا جنہوں نے، ان کے لیے اب خوشخبری ہے۔ جس طرح کھل کر کفاروں کو عذاب کی خبریں دیے نا، اسی طرح اب کھل کر جو ہے نا وہ مومنوں کو بھی تو بشارت سنائے نا، مومنوں کو بھی تو بشارت سنائے نا، تاکہ مومنوں کے اندر اور جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو، اور جذبہ پیدا ہو ان کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کو خوشخبری سنائیے۔ ایمان لاؤ اور آگ سے بچو اور تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ جو ایمان لایا، نیک عمل کیا، آگ سے بچ گیا، اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ نے فرمایا عملوا الصالحات، نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال کیا ہے؟ کیا ہے نیک عمل؟ یہی کہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، یہ نیک عمل ہے۔ شریعت نے نماز کا کہا نماز پڑھنی ہے، روزے کا کہا روزہ رکھنا ہے، اور دوسرے جتنے بھی احکامات دیے ہم نے ان سب کو پسند کرنا ہے، یہ نیک اعمال ہے۔ لیکن حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ جس میں 4 چیزیں ہوں گی وہ عمل صالح ہوگا، جس کے اندر 4 چیزیں ہوں گی وہ عمل صالح ہوگا۔ کون سا؟ کیا کیا چیزیں؟ نمبر 1 جس کے پاس علم ہو، نمبر 2 نیت، نمبر 3 صبر، اور نمبر 4 اخلاص۔ جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی نا، فرماتے ہیں کہ اس کا عمل جو ہے وہ عمل صالح ہوگا، اس کا عمل جو ہے وہ عمل صالح ہوگا اس کو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو مومن ہے نا عمل صالح کرنے والے، ان کا کیا انعام ہے، ان کو کیا انعام دے گا رب؟ سنیے گا، رب فرماتا ہے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لہم جنات تجری، کہ ان عمل صالح کرنے والوں کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایسے باغات اللہ رب العزت نے تیار کر رکھے۔ اچھا، یہاں اللہ نے فرمایا لہم، ان کے لیے، تو یہ بات طے ہو گئی کہ جنت جو ہے وہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے، بس یہ طے ہو گئی بات۔ فرمایا نا ان لہم، ان کے لیے، تو جنت صرف اور صرف یاد رکھیے گا وہ مومنوں کے لیے ہے۔ ان کے لیے کیا ہیں؟ باغات ہیں ایسے کہ جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جو نہریں بہہ رہی ہیں نا وہ بغیر کھائیوں کے بہہ رہی ہیں۔ ہمارے یہاں تو پہاڑوں کے درمیان سے نکل رہی ہے نہر، بھئی کھودی جاتی ہے، باقاعدہ بنائی جاتی ہے، کھائی ایک بنا دی جاتی ہے، اس کے اندر سے بہہ رہی ہے۔ لیکن جنت کی نہریں ایسے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ جنت کی نہریں ایسی ہیں جو بغیر کھائیوں کے ہیں،
اور جس طرح بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ جہنم کے طبقات ہیں، اسی طرح جنت کے بھی طبقے ہیں، جنت کے بھی طبقے ہیں، اس طرح اس کی بھی منزلیں ہیں، اور ہر شخص اپنے عمل کے مطابق جنت کے اس طبقے کے اندر رکھا جائے گا جیسا اس کا عمل ہوگا، جیسا اس کا عمل ہوگا، اعمال کے مطابق اس کو دیا جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس جنت کے اندر 4 قسم کی نہریں ہوں گی، 4 قسم کی نہریں ہوں گی۔ نمبر 1 دودھ کی، شہد کی، پانی کی، اور شرابن طہورا کی، یہ 4 قسم کی جو ہیں وہ نہریں ہوں گی۔ اور رزق کیا ملے گا وہاں؟ اللہ فرماتا ہے کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھلایا جائے گا نا، جب کوئی پھل کھلایا جائے گا ان کو، جب وہاں سے وہ رزق کھائیں گے جس کی ابتدا جنت کے اندر ہی ہوگی، اس کے باہر نہیں، جنت کے اندر ہی رزق کھائیں گے نا، وہاں کوئی پھل کھائیں گے تو کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ارے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم نے پہلے کھایا تھا، جو ہم نے پہلے کھایا تھا، یہ تو ویسا ہی پھل ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو جنت کے اندر پھل ہوں گے نا، دیکھنے میں وہ پھل دنیاوی پھل کی شکل و صورت میں ہوں گے، لیکن جب بھی کھائیں گے ہر مرتبہ اس کا ذائقہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا۔ سیب جو ہے نا، سیب جب ہم کھائیں گے تو ہوگا سیب کی ہی شکل، لیکن ایک دفعہ کھائیں گے بظاہر دیکھنے میں دنیا والے کی طرح ہوگا، لیکن جب کھائیں گے نا تو اس کا ذائقہ اس سے بالکل جدا ہوگا۔ پھر دوبارہ پھر جب سیب کھائیں گے تو اس سیب کا ذائقہ پچھلے سیب کے ذائقے سے زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ پھر تیسری مرتبہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اس سے اور زیادہ اعلیٰ ہوگا، ہر مرتبہ اعلیٰ ہوگا ذائقہ۔ تو فرمایا کہ وہ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ ہم نے پہلے بھی ایسا رزق کھایا ہے، ہم نے پہلے بھی ایسا پھل کھایا ہے، یہ تو ویسے ہی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ تو اللہ نے، یاد رکھیے، جنت کے اندر جو پھل ہے نا، ان پھلوں کی مشابہت دنیا کے پھلوں سے رکھی۔ کیوں رکھی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب انسان نے کوئی چیز دیکھی ہوتی ہے نا پہلے، اور پھر کہیں اور جا کر دیکھے تو وہ اس سے مانوس ہوتا ہے، اس کے لیے الگ چیز نہیں ہوتی، وہ نئی چیز نہیں ہوتی۔ طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ انسیت ہوتی ہے اس سے، محبت ہوتی ہے اس سے، تاکہ اس کو جلد قبول کر لیں وہ۔ تو بالکل اسی طرح اللہ نے جنت کے پھلوں کی شکل و صورت بھی جو ہے وہ دنیا کے پھلوں جیسی رکھی، لیکن ذائقہ جو ہے وہ اس سے الگ رکھ دیا سارا کا سارا۔ اس لیے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت کے پھل رنگ میں مشابہ ہوں گے، متشابہ ہوں گے، لیکن ذائقے کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے الگ ہوں گے، ذائقے کے اندر سارے کے سارے الگ ہوں گے۔ یہاں ہم اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں کھاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت کھاتے ہیں نا، بھائی دودھ ہے، مثال کے طور پہ ہم دودھ پیتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن جب دودھ نکلتا ہے ہمارے جسم سے تو مختلف طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اور بہت ساری نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن ذرا غور تو کیجیے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کھائیں گے، پئیں گے، مگر انہیں پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ کھائیں گے خوب، پئیں گے خوب، لیکن ان کو یہ حاجت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا نہ وہ ناک صاف کریں گے، یہ بھی نہیں ہوگا، اور فرمایا نہ وہ تھوکیں گے،
بلکہ اہل جنت جو ہیں وہ جنت کے اندر ہوں گے، اور ان کے اوپر حمد اور تسبیح اس طرح الہام ہوگا جیسے انسان کا سانس آتا جاتا ہے، اس طرح ان کو اوپر الہام ہوگا، تسبیح حمد، کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کا کھانا جو ہضم ہوگا نا، بس ایک ڈکار آئے گی اور سارا کا سارا کھانا تحلیل ہوتا چلا جائے گا ان کا۔ اور ان کا جو پسینہ ہوگا اہل جنت کا، فرمایا کہ جو پسینہ ہوگا وہ مشک کی طرح خوشبودار پسینہ ہوگا ان کا۔ یہ اہل جنت کا ہے مقام، اہل جنت کا ہے مقام۔ اور ذرا غور کیجئے گا آگے اللہ رب العزت نے کیا رکھا انعام ان کے لیے، فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس جنت کے اندر جو ہے نا وہ ان کے لیے پاک بیویاں بھی ہوں گی، پاک بیویاں بھی ہوں گی ان کے اندر۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ، ان شوہروں کے لیے، چونکہ دنیا کے اندر بھی شوہر جو ہے وہ بیوی کا مالک ہوتا ہے، اور بیوی اللہ کی نعمت ہوتی ہے اس کے لیے۔ شوہر بیوی کا مالک ہوتا ہے، جبکہ بیوی جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اس کے لیے۔ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو نعمت شمار کیا، چونکہ دنیا کے اندر بھی نعمت ہے، نیک بیوی اللہ کی، وہاں بھی نعمت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا۔ اور یہ یاد رکھیں، یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ جو دنیا میں عورت دنیا میں جس مسلمان کے نکاح میں مرے گی، وہ عورت جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ یعنی یہ جو دنیاوی بیوی ہے نا، یہاں تو ہے ہی ہے، وہاں بھی رہے گی ساتھ، وہاں بھی یہی ملے گی۔ کبھی سوچیں کہ بھئی یہاں ہے، بس چلو برداشت کر لیں، آگے دیکھی جائے گی، آگے تو حوریں مل جائیں گی، لیکن نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو عورت جس مسلمان کے نکاح میں مرے گی، جنت میں بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگی، لیکن اس کا حال کیا ہوگا یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ سوچنے نہ لگ جانا کہ یار یہاں تو برداشت کر ہی رہے ہیں، وہاں بھی کریں گے کیا برداشت اس کو، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے جب سنیں گے نا آپ، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ محبت بڑھا دے وہ لوگوں کی، اور زیادہ اور بڑھا دے محبت، اگر وہ سن لیں گے آپ تو۔ اسی لیے یہاں پر ایک وضاحت کرتا چلوں کہ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات آپ کے بعد، آپ کے نکاح میں آنے کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، نہیں ہے جائز ان کے لیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو آپ کے نکاح میں یہاں ہے، جنت میں بھی وہی آپ کے ساتھ خاص ہے، دونوں جگہ اسی طرح سے۔ تو اسی لیے اچھا یہاں پر یہ سن لیجئے گا کہ جس کا شوہر، شادی تو تھی عورت کی، لیکن شوہر کوئی ایسا کفریہ کام کیا، اس نے کافر ہو کر دنیا سے مرا، اب کیا حکم ہے؟ شوہر کافر ہو کر مرا، یا کوئی عورت ہے کنواری مر گئی، لڑکی بیچاری کنواری مر گئی، نہ کسی کے نکاح میں گئی، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس کا شوہر کافر مرا ہو یا کوئی لڑکی کنواری مر گئی ہو، تو اس کا نکاح اللہ رب العزت اس سے کرائے گا جن کو اللہ نے جنت بھرنے کے لیے پیدا فرمایا ہوگا۔ اللہ رب العزت ان سے نکاح ان کا فرما دے گا۔ اور جس کی بیوی کافر ہو، شوہر مسلمان تھا لیکن بیوی جو ہے وہ کافر ہو کر مری ہو، یا کوئی مرد، کوئی لڑکا کنوارا دنیا سے چلا گیا ہو، دنیا سے کنوارا چلا گیا ہو، اس کا نکاح حوروں سے کر دیا جائے گا، حوروں سے کر دیا جائے گا اس کا نکاح، جو کنوارا دنیا سے گیا ہو، یا پھر کسی کی بیوی جو ہے وہ کافرہ ہو کر دنیا سے گئی ہو۔
اور اسی طریقے سے جس کی بیوی جو ہے نا وہ جس کی مسلمان مرے اور وہ بھی جنتی، تو اس کے لیے بیوی بھی وہی پائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ حوریں بھی ملیں گی اس کو۔ اب سنیے گا، میں نے عرض کیا تھا نا شروع میں کہ جو اس نکاح میں یہاں مرے گی وہ جنت میں بھی ملے گی اس کو۔ اب اس کا کیا مقام ہوگا کہ ایسا شخص کہ جو مسلمان دنیا سے گیا ہو، بیوی بھی مسلمان دنیا سے گئی ہو، جنتی ہیں، تو جب وہاں گئے تو وہ بھی اس کے نکاح میں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ حوریں بھی ملیں گی اس کو، لیکن اس کی جو دنیاوی بیوی ہے وہ یاد رکھیے گا حوروں سے کم نہیں ہوگی، حوروں سے کم نہیں ہوگی، اور وہ ایسی بیوی ہوگی جو حوروں کی بھی سردار لگے گی۔ رب کائنات اس کو اتنا حسن و جمال عطا فرما دے گا اور اتنا اس کو اللہ رب العزت بڑھا دے گا۔ اور اسی طریقے سے جس طرح یہاں اجازت ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں کئی عورتیں آ سکتی ہیں، ایک وقت میں 4، ورنہ کئی عورتیں جو ہیں نا وہ آ سکتی ہیں ایک مرد کے نکاح میں، لیکن عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد سے نکاح کرتی ہے۔ یہ حکم ہے نا، بالکل یہی طریقہ کار جنت میں بھی ہوگا کہ جنت میں ایک مرد کو چند بیویاں دی جائیں گی، لیکن ایک بیوی کو چند مرد نہیں دیے جائیں گے کہ یہ بے حیائی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اور جنت تو پاک ہے، جنت تو پاکیزہ ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا یار، ہمارا ہاتھ ہے نا، یہ ہمارا ہاتھ، اس ہمارے ہاتھ کے اندر یہ کیا ہے؟ بولیے ذرا، انگلی، یہ کیا ہے؟ انگلی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ انگوٹھا، یہ نر، یہ مؤنث، یہ مادہ۔ تو ہمارا ہاتھ جو ہے نا، ہمارے ہاتھ کے اندر بھی ایک نر ہے، باقی مؤنث ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مرد کو وہاں بھی چند عورتیں دی جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک عورت کو جو ہے وہ چند مرد دے دیے جائیں۔ ایک مخدوم کے چند خادم تو صحیح ہیں، ہو سکتے ہیں مالک ایک ہے، نوکر 8-10 ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں ہوتا کہ ایک خادم کے مخدوم جو ہیں وہ زیادہ ہوں۔ تو بالکل اسی طرح سے وہاں پر بھی یہ نظام ہوگا جنت کے اندر بھی۔ اچھا، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان عورتوں کا جو دی جائیں گی ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ رب فرماتا ہے مطہرہ ہوں گی، وہ مطہرہ ہوں گی۔ مطہرہ یعنی پاکیزہ ہوں گی، بالکل ظاہری باطنی گندگی سے بالکل پاک اور صاف ہوں گی۔ وہاں پر ظاہری اور باطنی گندگیوں سے بالکل پاک اور صاف ہوں گی، نہ حیض ہوگا، نہ نفاس ہوگا، نہ رفع حاجت وغیرہ ہوگی کوئی، نہ میل ہوگا، نہ کچیل ہوگا، بلکہ باطنی بدخلقی بھی نہیں ہوگی، سخت زبان بھی نہیں ہوگی وہاں پر۔ یہاں 10 سناتی ہیں نا، تو وہاں نہیں ہوگی یہ۔ یہاں تو کبھی کبھی غصے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی ہیں، آئے ہے قسمت ہی پھوٹ گئی میری تو کہ تیرے نکاح میں آئی تھی، لیکن وہاں نہ بد کلامی ہوگی، نہ سخت زبانی ہوگی، بدخلقی بھی کچھ نہیں ہوگی۔ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ رب العزت ان کو پاک فرما دے گا، اور ان کے چہرے کا جو نور ہوگا وہ گویا اتنا زیادہ ہوگا کہ سورج کی روشنی بھی اس سے شرمائے گی، سورج کی روشنی بھی اس سے شرمائے گی، ایسا چہرے کا نور اسے عطا کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ نے کہ وہ مومن جو ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ مومن ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت کے اندر رہیں گے، اسی جنت کے اندر رہیں گے وہ مومن ہمیشہ۔ بس اب میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر رہا ہوں، لیکن میں آخر میں جنت اور جنتیوں کی کچھ صفات بیان کر دیتا ہوں۔
تاکہ اور تھوڑا سا ہمارا شوق پیدا ہو جائے۔ جنت اور جنتیوں کی چند صفات احادیث سے، حدیث کے اندر جنت کے بارے میں اور جنتیوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل نے ان کا تصور کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں لاٹھی رکھنے کی جگہ، جو عصا ہم پکڑ لیتے ہیں نا، جنت کے اندر وہ لاٹھی رکھنے کی جگہ اتنی عمدہ اور اعلیٰ ہے کہ جو دنیا اور ما فیہا سے بھی بہتر ہے۔ تو اب ذرا اندازہ کر لیں یار، لاٹھی تو ایک عام طور پہ ہم ویسے ہی رکھ دیتے ہیں اٹھا کے کہیں دنیا کے اندر، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو وہاں کی لاٹھی ہے نا، وہ رکھنے کی جو جگہ ہے، فرماتے ہیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر جگہ ہے، وہ دنیا اور ما فیہا سے وہ بہتر جگہ ہے۔ اب جنتیوں کی صفات ذرا سن لیجئے کہ جو اس جنت کے اندر جائیں گے ان کو اللہ رب العزت نے کیا صفاتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی مرد اور عورتیں ہمیشہ 35 سال کے رہیں گے بس۔ وہ شاید واقعہ آپ نے سنا ہو کہ ایک بوڑھی عورت آئی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضور نے یہ فرمایا اور نماز پڑھنے لگ گئے، چلے گئے۔ وہ بیچاری بیٹھ کر رونے لگ گئی ادھر کہ بھئی میں تو جنت میں جاؤں گی نہیں، تو میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی میں، پتہ نہیں کیا حال ہوگا میرا، میں تو جنت میں نہیں جاؤں گی، رو رہی ہے بیچاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ تشریف لائیں، اچھا کیا ہوا؟ کہا کہ رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ بوڑھے جنت میں جائیں گے، حضور نے فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، تو رو رہی ہوں میں کیا کروں گی؟ آپ نے فرمایا اچھا تھوڑی دیر صبر کرو۔ رسول اللہ آ جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ حضور تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیا کہہ دیا اس بوڑھی عورت کو، بیچاری رو رہی ہے بیٹھی ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے صحیح کہا ہے اس کو، یہ تبسم ہے، یہ تبسم ہے، یہ مزاح ہے، مزاح جائز ہے اسلام میں نا، حضور نے مزاح فرمایا تھا۔ تو فرمایا رسول اللہ نے میں نے صحیح کہا ہے۔ اس نے پوچھا تھا بوڑھے جنت میں جائیں گے، میں نے کہا کہ نہیں بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جب بوڑھوں کو جنت میں بھیجا جائے گا تو ان کو بھی جوان کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو حضرت اکرمہ، حدیث میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت اکرمہ سے روایت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد عورتیں جو ہیں نا وہ ہمیشہ 35 سال کے جوان ہوں گے، 35 سال کے جوان ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کا جو قد ہے وہ حضرت آدم کا قد 60 ہاتھ ہوگا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے ہیں نا، لیکن جنت کے اندر جب قد ملے گا نا ان کو اللہ رب العزت حضرت آدم جتنا قد عطا فرمائے گا ان کو، 60 ہاتھ، بے ریش ہوں گے، بے ریش ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ان کی آنکھیں قدرتی سرمگی ہوں گی، آنکھیں قدرتی سرمگی ہوں گی ان کی۔ یہ جنتیوں کی صفات ہے، جنتیوں کو ایسا بنایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ان کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر ایک کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑے کا رنگ علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ ہمارے یہاں کتنے کلر ہیں؟ 12،
70 جوڑے ہوں گے، اور 70 جوڑوں میں ہر جوڑے کا رنگ علیحدہ ہوگا، اور ہر جوڑا اتنا شفاف ہوگا، اتنا صاف ہوگا کہ ہر دوسرے کا رنگ نظر آئے گا وہاں پر جوڑے کا، سارے جوڑوں کے رنگ جو ہے نا وہ نظر آئیں گے وہاں پر۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ روزانہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، حسن و جمال روز بڑھتا چلا جائے گا ان کا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا بالکل اسی طریقے سے بوڑھے ہوں گے نہیں وہ، نہ کبھی کمزور ہوں گے اور نہ کبھی دبلے ہوں گے، اور نہ کبھی ان کے کپڑے میلے کچیلے ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے ان کے کپڑے میلے۔ یہ جنتیوں کی صفات، یہ جنتیوں کی صفات ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنت میں پہلا گروہ جائے گا نا، جب پہلے گروہ کو جنت میں بھیجا جائے گا تو ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جب 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ان کے بعد گروہ جائے گا، جو ان کے بعد گروہ جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چہرے آسمان کے چمکدار ستاروں سے بھی زیادہ روشن ہوں گے، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ روشن ہوں گے۔ اور فرمایا ہر مرد کی 2 بیویاں ہوں گی، اور حضور فرماتے ہیں کہ ہر بیوی پر 70 لباس ہوں گے، اور ان کی پنڈلیوں کا جو گوشت ہے، گودا ہے، خون ان کے لباس سے چھلک رہا ہوگا، وہ بھی نظر آئے گا ان سے۔ یہ جنتیوں کی صفات ہے۔ آخری حدیث سن لیجئے جنتیوں کے صفات کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی عورت، اگر جنت کی کوئی عورت زمین پر جھانکے، صرف جھانکے، جنت کی کوئی عورت اگر زمین پر جھانکے تو زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا روشن ہو جائے گا، سارے کا سارا روشن ہو جائے گا، صرف وہ جھانک لے بس جنت کی کوئی عورت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور اس کی خوشبو سے بھر جائے گا، اور اس کے سر کا دوپٹہ، اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا، دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ یہ جنتی اور جنت کی صفات، لیکن کن کے لیے؟ نیک اعمال والوں کے لیے، عمل صالح والوں کے لیے۔ تو اس دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں ہم، تاکہ عمل صالح والے بن جائیں ہم، اور جو نعمتیں اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے وہاں تیار کر رکھی ہیں، خالق کائنات ان نعمتوں سے نواز دے ہمیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کا آنا بیٹھنا ذکر سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔